یہ وہ دیار ہے, یہ وہ دربار ہے, یہ وہ گھر ہے جہاں پر آنے سے لوگوں کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے بلکہ فخر محسوس ہوتا ہے. اگر ایک مرتبہ آئے تو فخر محسوس, 2 مرتبہ آئے تو فخر محسوس, 3 مرتبہ آئے تو فخر محسوس, 4 مرتبہ آئے تو فخر محسوس, 5 مرتبہ آئے تو اور زیادہ فخر محسوس کیا کرتا ہے. اللہ اس کے دلوں میں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو بھی پیدا فرما دیتا ہے. اور یہ وہ دیار ہے جہاں پر جتنا آؤ گے اللہ اتنی بلندی عطا فرمائے. آپ کسی کے دربار سے پیدا ہو نا تو شرمندگی محسوس ہو سکتی ہے, لیکن رب کے یہاں آؤ نا شرمندگی محسوس نہیں ہو سکتی. کسی کے یہاں ایک بار جاؤ گے تو جو ہے وہ ایک بار تو عزت کے ساتھ بیٹھا لے گا, 2 بار عزت کے بعد ساتھ بیٹھا لے گا, تیسری مرتبہ جاؤ گے عزت کم کر دے گا, چوتھی مرتبہ جاؤ گے اور عزت. تب جو آپ روزانہ عزتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں یہ تو روز آتے رہتے ہیں, لیکن یہ رب کا گھر ہے. سبحان اللہ, یہ رب کا گھر ہے. آپ جتنا آؤ گے اللہ اتنی عزت عطا فرمائے گا. واحد ایک ایسا گھر ہے جہاں آپ جتنا آؤ گے اللہ اتنی عزت عطا فرمائے گا. یہ عزت والے کا گھر ہے, اللہ عزت عطا فرماتا ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے لا جامع ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن ہوا کہ جس کی طرف مجھے بلاتے ہو اسے بلانا کہیں کام کا نہیں, دنیا میں نہ آخرت میں, اور یہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف ہے, اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے آپ ہی ثابت ہوا کہ جس طرف مجھے بلاتے ہو اسے بلانا کہیں کام کا نہیں. اللہ اکبر, یعنی تم بت پرستی کی طرف مجھے بلاتے ہو اور یہ تمہارا بلانا کسی کام کا نہیں ہے اور کہیں کام کا نہیں, نہ دنیا میں کام کا ہے نہ آخرت میں کام کا ہے. اور میں تمہیں جس طرح بلاتا ہوں میں تمہیں جس طرح بلاتا ہوں وہ دنیا میں بھی بلانے کا, دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے, میدان محشر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. اور جو حد سے بڑھتے ہوئے فرماتا ہے رب ارشاد فرماتا ہے اور یہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف ہے, یعنی مرنے کے بعد سب کو کہاں جانا ہے اللہ کی طرف. مرنا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, بے شک ہر جاندار کی اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب آپ چاہے 7 سالوں میں بند ہو جائے, چاہے جو ہے آپ کچھ بھی کھانا شروع کر دیں, کتنی بھی جو ہے آپ اپنے جسم کا ٹیسٹ اور جو ہے تمام باتیں کرنا شروع کر دیں, یہ سوچے کہ بچ جائیں تو عمل کوئی نہیں. اللہ رب العزت نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت, بے شک ہر جاندار کی اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نہیں تو مرنا ہر کسی کو ہے, مرنا برحق ہے, اشاء ہوتا ہے, اور یہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف ہے. مرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے تو اشاء ہوتا ہے. اور یہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں جو ان باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں, حد سے گزر جاتے ہیں تو پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وہ سوائے دوزخ کے کہیں نہیں جاتے ہیں. اور اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ جو نبی سے ہٹا, جو نبی کے فرمان سے ہٹا, اللہ انہیں دوزخ میں لے کر جائے گا. اللہ انہیں دوزخ میں ڈال دے گا, ان کے ٹھکانے دوزخ ہی ہوں گے. اور جو نبی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ وہی جنت کا حقدار ہوگا انشاءاللہ. جو نبی کے ساتھ ہوگا, چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو, چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو, چاہے دیگر انبیاء کی امت ہو, کسی بھی انبیاء کسی بھی نبی کی امت ہو, اگر نبی کے ساتھ ہے تو جنت کی حقدار ہے, نبی کے ساتھ نہیں تو دوزخ میں جائے گی. ہم اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, ہم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, تو یاد رکھنا جنت کے حقدار ہے. اور جنت میں وہی جائے گا جو نبی کے ساتھ ہوگا, نبی کے فرمان پر عمل کرے گا, اور جو نبی کے ساتھ نہیں ہوگا وہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, مولا تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رہے نبی کی غلامی میں رہے, قبر میں اٹھائے جائیں نبی کی غلامی میں اٹھائے جائیں, میدان محشر میں حساب و کتاب ہو تو نبی کی محبت, نبی کی غلامی میں حساب و کتاب. بے شک سبحان اللہ.
دنیا میں کہے نبی ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے جو ہے بخشش کرانے والے ہیں، اگر ہم دنیا میں ان سے اس طریقے سے محبت کرتے ہیں تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر ایک چیز اور ہے، اگر ہم یہاں پر مان لیتے ہیں تو نبی میدان محشر میں مان جائیں گے، اگر ہم یہاں نہیں مانیں گے تو نبی میدان محشر میں نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اعلیٰ حضرت کے شعر پر عمل کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج راضی کریں، رب کو آج راضی کرے نہیں تو اگر ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کو آج راضی کر لیں گے کل میدان محشر میں جنت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کے عشق میں زندگی گزر اور بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔